سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا متفق علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل اتنے شروع کرو جن کی طاقت رکھتے ہو، اتنا کام شروع کرو جس کی طاقت رکھتے ہو۔ عبادت مثلاً ایک کام ہے تو اپنے معمول میں اتنی عبادت بناؤ جتنی عبادت کر سکو، اس پر ہمیشگی کر سکو۔ رات کے وقت آپ کی طاقت ہے 4 رکعت پڑھنا تو یہ معمول بناؤ کہ میں اس ٹائم اٹھوں گا اور 4 رکعت پڑھوں گا۔ آپ اذان سے 15 منٹ پہلے اٹھیں، 5 منٹ وضو میں لگائیں اور 5 منٹ آپ 4 رکعت پڑھیں تاکہ اذان سے 5 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں۔ دیکھیے اس 15 منٹ میں بھی آپ نے رات کی عبادت حاصل کر لی۔ ویسے 15 منٹ آپ دیر اٹھتے ہیں، اب 15 منٹ آپ پہلے اٹھ گئے تو آپ کو یہ ذکر اللہ نصیب ہوا۔ اللہ کا قرب، اللہ سے رابطہ، دل کی خوراک، دل کا سکون، آخرت کا توشہ، اللہ سے دوستی۔ اگر یکسوئیت آ جائے، خیال رک جائے اور اس میں پھر عاجزی و بندگی آ جاتی ہے تو دوستی کا نظام شروع ہوا، اللہ سے دوستی کا نظام۔ عمل اتنا شروع کرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ زیادہ شروع کرو گے ٹوٹ جاؤ گے، گر جاؤ گے۔ کہتے ہیں مٹھی میں اتنا اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو، زیادہ اٹھاؤ گے تو وہ تھوڑا بھی آپ سے چلا جائے گا۔ من الاعمال کو عام کر دیا، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، خذوا من الاعمال ما تطیقون، یہ نبی کا ایک فرمان ہے، ایک قانون ہے، یہ قانون۔ خذوا من الاعمال ما تطیقون، عمل اتنا اختیار کرو جتنی آپ کو طاقت ہے۔ پاؤں اتنے لمبے کرو جتنا لحاف ہے، مشہور جملہ ہے، پاؤں اتنا لمبے کرو جتنا لحاف ہے۔ لحاف سے زیادہ لمبے کرو گے تو پاؤں کو ٹھنڈک لگے گی، تھوڑا پاؤں کھینچو جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، اگر زور سے عبادت کرو گے تو دل میں خوشی نہیں ہوگی، دل میں ملول ہوگا، دل میں اکتاہٹ ہوگی، دل میں بندش ہوگی، انقباض ہوگا، انقباض، نشاط نہیں ہوگا، خوشی نہیں ہوگی، مزہ نہیں آئے گا۔ جسم جب تھک جاتا ہے، ضعف آ جاتا ہے، پھر بھی آپ زور سے کام کریں گے تو اس میں دل میں ایک قسم کی بندش آتی ہے۔ بندش کی 2 قسمیں ہیں، یہ اکتاہٹ یا انقباض، جو دل بند ہو، بے قرار ہو، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو محبت کا نہ ہونا، شوق نہ ہونا، ارادے کا تام نہ ہونا۔ اس آدمی کو طاقت ہے، ارادہ نہیں، اس لیے اس کو مزہ نہیں آتا۔ ایسا آدمی تھوڑا زور دے، جب اپنے آپ کو زیادہ مشہور رکھے گا تو اس کی محبت پیدا ہوگی تو اس کو مزہ آئے گا۔
یہ اس کو کہیں گے سستی. یہ ہے سستی. سستی تو خراب ہے. آپ سست نہ بنیں، چست بنیں. آپ کا اگر ارادہ تام نہیں تو آپ سست بنیں گے. ایک اور ملال ہے، ایک اور اکتاہٹ اور انقباض ہے، وہ ہے ارادہ پورا ہے، شوق بھی ہے، لیکن خدا کے نظام کے موافق جسم میں طاقت نہیں ہے. ابھی اس شخص کے جسم میں ضعف آیا، خون اتنا نہیں اس کے پاس جو اس کو چلا سکے. زیادہ جو عمل کرے گا، شوق ہے اس کو، ارادہ بھی تام ہے، محبت بھی ہے، لیکن قوت نہیں. اگر قوت کم ہو، آپ زیادہ کام کریں گے نا، پھر آپ کے اندر انقباض پیدا ہوگا. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زور سے کام کرے گا، طاقت بھی نہیں، تھک گیا ہے، ابھی اس کو آرام کرنا ہے، زور سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرے گا. اللہ خوش نہیں ہوگا اس سے. نہیں چاہتا بندہ اپنے آپ کو تنگ کرے. جب تیرے اندر اب طاقت نہیں، کھڑے ہونے کے بیٹھ جاؤ. مثال کے طور پر آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھو، بیٹھ کے پڑھو. زور سے کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تنگ کرتا ہے، مزہ بھی نہیں آتا، تو کتنا ایسے کرے گا؟ آخر کا پھر تھک کر تنگ ہو کر چھوڑ دے گا نا. چھوڑنے والی بات نہ کرو، تھوڑا کرو. تھک جاؤ بیٹھ جاؤ، بیٹھنے میں تھک جاؤ تو لیٹ جاؤ. جب آدمی اکتاہٹ میں آ جائے تو اللہ بھی چہرہ پھیر دیتا ہے. اللہ بھی گویا اس سے ملول ہو جاتا ہے. اللہ ملول ہوتا نہیں، لیکن کہنے میں یوں کہیں، جب وہ ملول ہوگا تو اللہ بھی ملول ہوگا، وہ خوش ہوگا تو اللہ بھی خوش ہوگا. جو کام کرو دل سے کرو، جو کام کرو شوق سے کرو، جو کام کرو اپنی یکسوئی سے کرو. طبیعت پر گرانی آ جائے تو بس کرو. پڑھتے پڑھتے طبیعت گران تو بیٹھ جاؤ. قرآن کی تلاوت کرتے ہو تھک جاؤ تو بس کرو. عبادت کرتے ہو تھک جاؤ تو لیٹ جاؤ. ہمارے نبی اس طرح ہوتے تھے، عبادت کرتے تھک جاتے نیند کرتے تھے. کبھی نیند کبھی عبادت، کبھی نیند کبھی عبادت. یہی قواعد کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی احدکم نشاطہ واذا فطر فلیقعد متفق علیہ. مشکات میں یہاں دال کو زبر دیا، یہ غلط ہے. لیصلی احدکم نشاطہ واذا فطر فلیقعد. حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اتنی عبادت کرے، اتنی نماز پڑھے جتنا اس کو خوشی ہو. نشاط، دل کھلا ہے، دل خوش ہے، اتنی عبادت کرو. لیصلی احدکم نشاطہ، دل کھلا ہے، دل خوش ہے، اتنی عبادت کرو. وَإِذَا فَطَرَ، جب تھک جائے بیٹھ جائے. وَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ. فطر مانے جسم ڈھیلا ہو جائے، ہمت نہیں ہوتی. فطر فطور، چلتے چلتے بس جسم اپنا کام چھوڑ دے، تھک جائے. جب تھک جائے آدمی جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے. جب تھک جائے یا ڈھیلا ہو جائے، بے جان ہو جائے، فلیقعد، بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا بندہ ایذا دے اپنے آپ کو زور سے. بھی ایذا والی بات یعنی توفیق ہے. چلو جب تھک گیا بیٹھ جائے. تھک گیا یہ بات چھوڑو، پھر تھوڑا چکر کرو، سیر کرو، نیند کرو. اس سے ارادہ سے نیند کرنا کہ طبیعت سے ہو، پھر اچھی طرح عبادت کرو، یہ نیند بھی عبادت ہے. سمجھتے ہو؟ اس نیت سے نیند کر رہا ہے کہ یہ نیند سے طبیعت صحیح ہو، نشاط پیدا ہو، پھر اچھی طرح عبادت کرو. یہ نیند کرنا بھی عبادت ہے، چونکہ یہ نیت اس کی صحیح ہے نا. اس لیے کہتے ہیں نوم العالم عبادت. عالم کی نیند بھی عبادت ہے. وہ نیند اس لیے کرتا ہے کہ صحت ہو پھر میں کام کروں. تو عالم ہے، اس مسائل کا پتہ ہے، ارادے اس کے کنٹرول میں ہیں،
اس پر اللہ کا فضل ہے تو اس کی نیند بھی رائگان نہیں، ضائع نہیں، برباد نہیں، عبادت ہے۔ نوم العالم عبادت، عالم کی نیند بھی عبادت ہے۔ یہ جملہ میرے خیال شرح مشکات میں اسی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی طبیعت بند ہو جائے اپنی بیوی سے بات چیت شروع کرے، مذاق کرے یا کچھ ایسی خوش طبعی کرے کہ جسم تھوڑا ہلکا ہو، جسم میں خوشحالی پیدا ہو، جو اکتاہٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنی اہلیہ محترمہ سے پیار سے باتیں کرتے تھے۔ کلمینی یا حمیرہ، یا حمیرہ کلمینی۔ حضرت کبریٰ عالم علیہ الرحمہ بھی یہ ٹکڑا پڑھتے تھے، فرماتے تھے پیرا مٹھا یہ ٹکڑا پڑھتے تھے۔ کبھی تو حالت یہ ہے کلمینی یا حمیرہ، اور کبھی حالت یہ ہے کہ سب سے فارغ ایک اللہ سے مشغول۔ تو مختلف احوال ہے، کبھی کون سا حال، کبھی کون سا حال۔ حمیرہ بی بی کو محبت میں کہا حمیرہ۔ اب حمیرہ کا معنی آپ کو کیا سمجھائیں؟ کلمینہ معنی مجھ سے بات کرو۔ اللہ سبحان اللہ۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی ایک کو اونگھ آئے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اس کو ایسے اونگھ آئے، وہ نیند کا اثر، تو لیٹ جائے، فجر کو آرام کرے یہاں تک کہ اس کی نیند ختم ہو جائے۔ عبادت کر رہا ہے، نیند کا اثر شروع ہوا، عبادت بند کرو، نیند کرو، نیند ختم ہو پھر عبادت شروع کرو۔ کیونکہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اونگھ کی حالت میں ہے، اس کو پتہ تو نہیں چلے گا میں کیا کر رہا ہوں۔ نیند کا جو اثر ہوا تو آدمی بے خبر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے استغفر اللہ کی جگہ پر استغفر اللہ پڑھے، کوئی اور غلط لفظ زبان سے نکالے، فائدے کے بجائے اپنے لیے نقصان چاہے، تو انسان مجبور تو نہیں کہ آپ زور سے عبادت کرو، زور سے نفل پڑھو۔ تھک گیا تو نیند کرو، تبھی صحیح ہو جائے، پھر ٹھیک ہے اٹھو دوبارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ہمیں ایک ایک بات سمجھائی۔ دیکھو ایک مضمون ہے، اب اس مضمون میں کتنی باتیں ہیں، سب باتوں سے کبھی یہ تھوڑا ٹکڑا ہے، کسی ایک عنوان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم یہ تو ایک حصہ پڑھیں، اب کی پوری کتاب میں دیکھو، ایک کتاب میں وقت لگتا ہے، ہر مضمون سمجھنا ہے۔ وہ عالم بیچارے محنت کر کے سب کو یاد کرتے ہیں، یہ حدیثوں کی عبارتیں، معنی، مطالب، کتنی بڑی ہمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کی راتیں، ان کی طاعتیں، ان کی نعتیں سب یاد کریں۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔